أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. محترم حضرات، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. ہم اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یہ اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو توحید پرست بندوں میں سے بنایا ہے. توحید کسی کو مل جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے جھبے، عمامے، داڑیاں، لیکن ان کی پیشانیاں قبروں کے پاس جھکتی ہیں. بیعتوں کے نام پر شرک کرواتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھے توحید پرست بنایا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ توحید ایسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جاتی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ جو گناہ چاہے معاف فرما دے، لیکن شرک ایسا گناہ جس کو اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ اسے بغیر توبے کے معاف نہیں کرتا اگر کوئی مر جاتا ہے بغیر توبہ کے. محترم حضرات و خواتین، 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں سے پہلی آیت نمبر 34 جو قربانی سے متعلق ہے، سورۃ الحج کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. یہ جو قربانی والی جو روایت ہے یہ صرف اس امت کے لیے خاص نہیں ہے، پہلی امتوں کے لیے بھی ہم نے یہ چیز مقرر کی. ان کی قربانی اپنے طور سے تھی، اور یہ اس کا مقصد اللہ نے بتایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ تم اس پر اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لے کر قربانی کرو. اسی لیے اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ ذبح کرتے وقت چھوڑ دیتا ہے تو وہ جانور کھانا حرام ہے. ایسا جانور کھانا حرام ہے. میں نے بہت دنوں پہلے ایک بستی سے جب ہمارا گزر ہو رہا تھا تو میرے ساتھ والے کار میں اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ شیخ صاحب اس گاؤں میں ایک پیر رہتا ہے اور وہ اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کرتا، اور وہ بسم اللہ بول کر ذبح نہیں کرتا، وہ اپنے ولی کا نام لے کے ذبح کرتا ہے. ایسا گوشت کھانے کا کیا حکم ہے؟ اسے ہم کیا بولیں؟ قرآن کی صراحتاً آیت کہتی ہے کہ بسم اللہ کے بغیر جو جانور ذبح ہوتا ہے
اللہ کے نام لیے بغیر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ ذبح کیا ہوا جانور تعمدن جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ جانور حرام ہے، بھول کر چھوڑ دے تو اس کا حکم الگ ہے۔ تو بہرکیف سورۃ الحج کی آیت لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پھر اللہ نے کہا کہ تم سب کا اللہ ایک ہے، اسی کے لیے سرنگو ہو جاؤ، اسی کے لیے سر جھکا دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری ہے ان اطاعت گزاروں کے لیے۔ اور تو یہ سورۃ الحج کی آیت تھی۔ تو ابھی قربانی کی عید آنے والی ہے، اسی سے تعلق سے کچھ احکام ہمارے پاس ہیں۔ بہت سارے احکام آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اہم احکام جو ہمیشہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اسی کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی تھیں۔ کہ پہلی بات کہ یہ کہ قربانی کرے کون، کس پر قربانی واجب ہے۔ جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہر آدمی کو قربانی کرنا ہوگا، یا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی میرے لیے نہیں ان کے لیے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر قربانی کرتا کون ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اگر آپ کی سیلری میں، آپ کے بزنس کے پیسوں میں اتنے پیسے بچ جاتے ہیں، کب بچ جاتے ہیں؟ آپ کی بیوی، بچے، اماں، باوا، ان کے اخراجات نکال کر، گھر کا کرایہ دے کر، بچوں کی فیس دے کر اتنے پیسے بچ جاتے ہیں جس میں آپ جانور خرید سکتے ہیں، تو آپ پر قربانی دینا ہے۔ اور قربانی ہے کیا؟ تو علماء نے کہا، جمہور علماء نے کہا کہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی قربانی دی، جب مدینے میں قیام تھا تب بھی قربانی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کبھی نہیں چھوڑی۔ تو کہا کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، انہوں نے کہا کہ قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی لیے کہا کہ اگر قربانی کی عید آ گئی، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میں قرض لے کر قربانی کر دوں تو ریپے کر سکتا ہوں، تو آپ قرض لے کر قربانی کیجئے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ نہیں میرے بجٹ میں اتنا میں افورڈ نہیں کر سکوں گا، میں اتنے پیسے نہیں رکھ سکوں گا کہ قرض لے لوں، بعد میں مجھے ریپے کرنے کا موقع نہ ملے، تو مت لیجیے، اس کی ضرورت نہیں۔ تو علماء کی دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ جمہور علماء نے، جمہور کے معنی میجارٹی آف اسکالرز، انہوں نے کہا کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ کیا ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ انہوں نے کہا کہ قربانی واجب ہے۔ تو آپ جب اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی کہ آپ قرض لے کر کر سکتے ہیں، یا آپ کے پیسے میں، بزنس میں، سیلری میں اتنے پیسے بچ جاتے ہیں، تو آپ قربانی کریں گے، اس لیے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت نیکیوں کا باعث ہے، بڑی فضیلت والی چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ویسے ہی 60 پر 3 سال تھی، اور راوی کہتے ہیں، حدیث کے بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ بکرا ذبح کرتے ہیں تو بڑی مشکل سے آپ کو اسے لٹانا پڑتا ہے، بڑی طاقت لگانی پڑتی ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر اونٹ چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے نبی اسے ذبح کریں، اونٹ اپنے سے آ رہے تھے کہ پہلے مجھے ذبح ہو، پہلے میں ذبح ہوں اللہ کے راستے میں نبی کے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا آپ نے، یہ میرے نبی کی شان تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اونٹ خود سے آ رہے تھے کہ مجھے نبی ذبح کریں، پہلے میں اللہ کے راستے میں ذبح ہوں، نبی کے ہاتھ سے ذبح ہو رہا ہوں۔ تو یہ قربانی ہے جسے آپ اور ہم دیتے ہیں۔ بات صاف ہو گئی کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کا دینا ضروری ہے یا اچھا ہے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، قربانی کس کے حق میں ہے، کون دے گا، یہ تو کس کی استطاعت ہے، آپ نے سن لیا۔ تو قربانی زندوں کی طرف سے کی جاتی، میتوں کی طرف سے، میت کی طرف سے
مستقل قربانی دینے کی بات نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میتوں کی طرف سے ذبح کیا, کہا کہ یا اللہ یہ میں قربان کر رہا ہوں, ذبح کر رہا ہوں میری امت کے تمام لوگوں کی طرف سے جو زندہ ہیں یا جو انتقال کر چکے ہیں, سارے میت جتنے بھی امتی قیامت تک آئیں گے سب کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ آپ ذبح کرتے ہیں, اپنے گھر سے کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہیں, ذبح کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ یہ جانور میری طرف سے اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے. آپ کے گھر والوں میں کون کون آتے ہیں؟ آپ کے دادا, لکڑ دادا, پڑ دادا, جتنے لوگ بھی ہوں گے یہ پورے. اگر آپ کے گھر والوں میں اگر 100 فیملیز ممبرز بھی ہیں, سب کی طرف سے وہ قربانی ہو گئی. آپ نیت کریں نہیں کریں, آپ نے کہا گھر والے, تو آپ کے گھر والے فیملی کی جتنے ممبر ہیں سب اس میں انکلوڈ ہیں. جیسے علماء کہتے ہیں تو آپ نے زندوں اور مردوں دونوں کو شامل کر دیا, ایسے ہی قربانی ہو سکتی ہے, سارے لوگوں کو مل گیا. یہ قربانی وہ ہے کہ مرنے والے باپ نے وصیت کر دی, بولا دیکھو میرے ترکے میں سے ہر سال اتنا پیسہ نکالو اور ہر سال میرے نام سے ایک جانور قربان کرو. آپ کو وصیت پوری کرنے پڑے گی, ایسی وصیت پورا کریں گے, ٹھیک ہے. تیسری قربانی وہ کہ مرنے والے نے وصیت نہیں کی, آپ خود ہی سے ذبح کرتے ہیں اپنے مرحوم, اپنے فوت شدہ باپ کی طرف سے, یا اپنے گزرے ہوئے کسی ماں کی طرف سے, یا دادا نانی کی طرف سے آپ ذبح کرتے ہیں. تو علماء نے اسی میں اختلاف کیا ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری چہیتی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے کبھی جانور ذبح نہیں کیا. اپنی تینوں بیٹیاں جو آپ کی زندگی میں انتقال ہوئیں ان کی طرف سے کبھی نبی نے ذبح نہیں کیا. آپ کے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے, ان کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذبح نہیں کیا. تو اسی لیے یہ خاص جانور جو صرف میت کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے اسی کو لے کر اختلاف ہے کہ اب اس کا گوشت کیا کریں, زندے بھی کھائیں یا سارا صدقہ کر دیں, کیا کریں. تو اسی لیے خالص میت کے نام سے ذبح کرنے کی کوئی چیز نہیں. اچھا میت کے لیے کیا کریں؟ مجھے بھی بڑی خواہش ہے, میرے باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. اچھا کیا کروں؟ تو اسلام نے کہا کہ خیرات کرو, پیسہ خیرات کرو. بہت سارے ذرائع ہیں, بہت سارے جگہ ہیں جہاں آپ خیرات کریں اپنے بزرگوں کے نام سے, اپنے جو لوگ پہلے جا چکے میتوں کے نام سے, ان کے نام سے پیسہ خیرات کریں. بیواؤں پر, یتیموں پر, بے کسوں پر, فقیروں پر آپ خرچ کریں, لیکن ذبح کرنے کی بات میت کی طرف سے نہیں ہے, اس کا خیال رکھیں. اسی طرح ایک اور چیز جو بار بار ہم کو, دونوں چیزیں تو ہمارے ساتھ واضح ہو چکی ہیں, تو کہا کہ یہ جو جانور ہیں ان کی عمر کا آدمی لحاظ کرے. کس میں قربانی ہوتی ہے ہم تو جانتے ہیں, اونٹ ہے, گائے ہے, بکرا ہے, مینڈا ہے, مینڈی ہے, جسے چھیلا جسے ہم کہتے ہیں, یہی قربانی کے جانور ہیں. تو ان کی عمریں بتا دی گئیں, انہی عمر کے جانور ذبح ہوں گے. جیسے بتایا اونٹ 5 سال کا ہوگا اور گائے 2 سال کی ہوگی, اور بکرا یا جزع جسے وعن کسے کہتے ہیں, اچھا موٹا تازہ ہو تو بکرا, اس میں عمر بتائے گی 6 ماہ یا اس سے بھی زیادہ اگر ہے, اچھا موٹا تازہ ہے تو 6 ماہ, یا لیکن چھیلے اور اس کے تعلق سے کہا کہ 1 سال. تو یہ عمریں بتائی گئی, اس عمر کا بھی لحاظ کرے, اس لیے کہ قربانی ایک مخصوص جانور ہے جو مخصوص دن میں ٹائم میں دیا جاتا ہے, اور اگر ٹائم ہٹا کر دیں یا وہ جانور ہٹا کر دیں تو پھر قربانی نہیں ہوتی ہے. جہاں آپ حلال پیسہ لگاتے ہیں اس کی علامات بتا دی گئیں, اور یہ بتا دیا گیا کہ کیسے کیسے وہ جانور ہونا چاہیے. میرے پاس بہت ساری تفصیل یہ تھی کہ کبھی آدمی جانور لاتا ہے اور کبھی نقصان ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کسی نے اپنا جانور خریدا اور گھر کے اوپر لے جا کر اسے رکھا, جانور وہاں سے کود گیا, مر گیا, اب کیا کریں اسے؟ بہت سارے ایسے جانور ہیں جو ٹرک میں لائے جاتے ہیں, راستے میں بہت سارے پکڑے جاتے ہیں, جانور چلا گیا, اب کیا کریں؟
بولا کہ اگر زیادتی تمہاری طرف سے ہے، تم اس زیادتی میں انوالو ہو تو تم کو دوبارہ دوسرا جانور خرید کر دینا پڑے گا۔ اگر تمہارا کوئی مسٹیک نہیں ہے، کس نے کہا تھا اوپر لے جا کے رکھیں، آپ اپنے گھر کی چھت پر لے جا کے رکھیں؟ وہ جانور ہے کہ انسان ہے؟ وہ تو کود جائے گا، اسے کیا معلوم، کودے گا تو مر جائے گا۔ تو اس میں غلطی آپ کی غلطی ہے، آپ کو دوبارہ دوسرا جانور خرید کر کے ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا ہوا، اگر آپ نے گھر میں اسے سیدھے طریقے سے نہیں باندھا، اس کی حفاظت نہیں کی، اسے کھلا چھوڑ دیا، جانور گم ہو گیا، تو آدمی اس کی جگہ دوسرا جانور خرید کر کے ذبح کرے گا۔ ایسے بہت سارے احکام ہیں جیسے علماء کہتے ہیں۔ اسی طرح جہاں تک ذبح کرنے کی بات ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت آدمی بسم اللہ کہے۔ میں ایک بات میں اگر برا لگتا ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں، آج بہت سارے ایسے ہیں جو جانور لے کر ذبح کرنے سے کتراتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ یہ سارے کام ہم نہیں کر سکتے، کون کرے گا، کون لے گا یہ سردرد، بھائی جانور لاؤ، رکھو، پھر اسے چارہ کھلاؤ، اور پھر اسے قصاب تلاش کرو، اور پھر اسے ذبح کرو، پھر اس کے حصے بکھرے کرو، اور پھر گوشت بانٹنے چلو، یہ سب بڑا لمبا قصہ ہے۔ تو کوئی اور حل ہم تلاش کریں۔ تو بولا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے ایمان کا کچھ یہ لینا پڑے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آج سہولتیں دے رکھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بڑے بڑے مکانات دے رکھے ہیں، اچھے اچھے گھر دے رکھے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اسی لیے تو جنت ملتی ہے۔ اگر آپ سمجھیں نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں کہاں جاؤں قصاب کو ڈھونڈنے، اور بکرا ذبح ہونے کے بعد میں کہاں گوشت بانٹنے جاؤں، یہ سارے کام مجھ سے نہیں ہو سکتے۔ ارے یہی تو جنت کی قیمت ہے، یہی تو سنت کو زندہ کرنا ہے۔ ابھی کچھ بڑے دماغ کے لوگوں نے کہا، جن کا دماغ بڑا ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ ارے یہ سب جھنجھٹ چھوڑو، آپ بکرا خریدنا چاہتے ہیں 12,000 روپے، اچھا 12,000 صدقہ کر دو، اس کا ثواب اس میں ملے گا۔ علماء نے کہا، سلف نے کہا کہ 1,01,000 دینار خرچ کرنے سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں بکرا خرید کر کے میں ذبح کروں۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، آپ کے ایمان کی تجدید ہے، آپ کی اس سنت کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس کے بدلے میں پیسے خرچ کریں تو یہ پیسے خرچ کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ کسی نے سوال کیا کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ذبح کرنے کی اجازت نہیں، آپ ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں تو تب اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ کسی ایسے ملک والوں کو پیسے بھیج دیں جو آپ کے نام سے وہاں جانور ذبح کر سکتے ہیں، وہاں آپ جانور ذبح کریں گے۔ ٹھیک ہے آپ کے ملک میں اجازت نہیں ہے، لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے کنٹری جہاں ذبح کر سکتے ہیں، آپ اپنا پیسہ وہاں بھیجئے، وہ لوگ آپ کے نام سے ذبح کریں گے۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ آدمی بسم اللہ کہہ کر اللہ کے نام کے ساتھ جانور ذبح کرے، اور ذبح کرنے کی کچھ آداب ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ قبلہ رخ آدمی جانور کو کرے، جب ذبح کرنے کے آداب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ذبح کرتے وقت احسان ایک چیز ہوتی ہے، احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ ہم ذبح کر رہے ہیں لیکن جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اس سلسلے میں میں سارے احباب سے کہتا ہوں کہ ہم جب عید کا دن آتا ہے، ٹھیک ہے بات صحیح ہے، پہلے دن ذبح کرنا افضل ہے، لیکن پہلے دن آپ کو جو قصاب ملتے ہیں اس میں 50% قصاب ایسے ہوتے ہیں جو اس دن قصائی بن جاتے ہیں، جن کو نہ تو ذبح کرنے آتا ہے، نہ تو جن کو نہ گوشت مارنا آتا ہے، وہ عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ تو آپ احساس کریں کہ ذبح کرنے کے حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ احسان ہو، چھری تیز کر لی جائے، جانور کو تکلیف نہ ہو، اور اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ یہ آداب ہیں۔ ہم انسانوں میں بہت محبت کی شاید کمی ہو، لیکن جانور ایک دوسرے کے لیے بڑے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ نے جانوروں کی بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنے کی نبی نے تاکید کی، نبی نے اس کے بارے میں احسان کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح خاص کر جو چیز عید کے دن ہم دیکھنے میں ملتی ہے، قصاب کے بہت سارے اس کے موعد ہوتے ہیں، جلد سے جلد آپ کا کام ختم کر کے اس کو دوسرے جگہ جانا ہوتا ہے۔ ابھی بکرے کا جسم ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ وہ جسم کا چمڑا نکالنے لگتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ چیز جائز نہیں۔ جب تک بکرا ذبح کے بعد اس کا خون بہہ نہ جائے،
اس کا جسم ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے جسم سے کوئی عضو کاٹنا یا اس کی چمڑی چھیلنا اللہ جائز نہیں۔ اس کا خیال رکھیں۔ قربانی صرف انعام نہیں ہے کہ ہم نے پیسے دے دیے لا کر ذبح کر دیا، ان آداب کا لحاظ کرنا یہی قربانی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک بات کہی کہ آدمی اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، آدمی خاص کر کے دعا پڑھے اللہم منک ولک، اپنا نام بھی لے اور آدمی ذبح بھی کرے۔ اور جیسے علماء کہتے ہیں کہ آدمی، جیسے میں نے کہا کہ ان تکون بآلۃ، یعنی آدمی ایسی چھری سے ذبح کرے جیسے چھری تیز ہو، جانور کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی عورت ذبح کرنا چاہے تو ذبح کر سکتی ہے، لیکن بچوں کے ہاتھوں ذبح کرانا، بچوں کو ذبح کرنے نہیں آ رہا ہو اور جانور تڑپ رہا ہو، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ عبادت ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، اس کا آدمی لحاظ کرے۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ ایک عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کو زندہ کرنا ہے، اور ہم قربانی کے طور پر اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ہم عید کی خوشیوں میں سارے کے سارے شریک ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قربانی تھی جو 2 سن ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو 2 سن ہجری میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آج کے زمانے میں قربانی بھی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انہوں نے قربانی کو فیشن کا ذریعہ بنا لیا۔ اللہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ میرا جانور بڑا ہے کہ تمہارا جانور بڑا ہے، یہ مباحات ہوتی ہیں، یہ اخلاص نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو اس کا گوشت اور پوست اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن ملتا کیا ہے؟ تمہارا جو تقوی ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ کس نیت سے تم ذبح کر رہے ہو، کس نیت سے تم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ جانور پیش کر رہے ہو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلی بات میں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں اخلاص، اور پھر اسی لیے اللہ نے کہا کہ قربانی جس کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قربانی تمہیں توحید کی تعلیم دیتی ہے، یہ بتلاتی ہے کہ تمہارا اللہ ایک ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھو کہ یہ توحید کی آبیاری کے لیے ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے پاس بتائی جاتی ہے، مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی کا جانور جیسے بڑے جانور ہیں، اس میں 7 آدمی حصے دار بن سکتے ہیں۔ تو 7 آدمی حصے دار بن سکتے ہیں۔ 7 آدمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک فیملی میں 7 ممبر ہیں تو ایک گائے لے لیں، ایسا مطلب نہیں کہ ایک حصہ ساری فیملی کی طرف سے، اس کا خیال رکھیں۔ آپ ایک حصہ اگر لیتے ہیں تو ساری فیملی کی طرف سے ہے، اگر ایک آدمی ایک بڑا جانور اپنی طرف سے لیتا ہے تو ان کی طرف سے، اگر اللہ نے اسے دولت دی، اگر غریب ہے سارے گھر والے ایک حصہ لیتے ہیں تو ان کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا ہے، جیسے علماء کرام نے کہا اور حدیث کی شرح بتاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو جان لینا چاہیے کہ قربانی کا جانور مقررہ وقت پر ذبح ہوگا۔ کب ذبح ہوگا؟ عید کی نماز سے پہلے نہیں، عید کی نماز کے بعد تک۔ کب تک ٹائم ہے؟ 4 دن ہمارے پاس ٹائم ہے۔ عید کا دن، عید کے بعد 3 دن، اللہ 4 دن ہمارے پاس ٹائم ہے، اور عید کے بعد کے تیسرے دن کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ کو جانور ذبح کر لینا چاہیے، جس کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں۔ اور کچھ آپ دن میں بھی ذبح کر سکتے ہیں، رات میں بھی ذبح کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن ایک بات بتائی گئی، العورا، ایسا لنگڑا جانور جو بالکل لگڑ کر چلتا ہو، وہ اللہ کی راہ میں، ایسا بھینگا کانا جانور جو بالکل کانا ہو، اسے اللہ کی راہ میں نہ دیں۔ اور بالکل ایسے العرجا جو بالکل لنگڑ کر چلتا ہو، اس کو تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اگر کانے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے تو اندھے جانور کی اور جائز نہیں۔ جو جانور اندھا ہے اس کی قربانی آپ نہیں کر سکتے ہیں، لنگڑا جانور اس کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، المریضہ یا بالکل بیمار جانور ہے، خارج زدہ ہے، بیمار ہے، اس کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بالکل ایسا جانور جس کے گودے میں، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، بالکل
بالکل مریل قسم کا ہو، اس کی قربانی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جانور جب ہم خریدیں، اس کے کان اور اچھی طرح اس کی سینگ اور اس کی دم، یہ ساری چیزیں، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ، یہ ساری چیزیں اچھی طرح دیکھ لیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اگر کان ایسے ہیں جو پیدائشی نہیں ہیں تو بات الگ ہے، سینگ ایسے ہیں جو پیدائشی نہیں ہیں تو بات الگ ہے، لیکن ہونے کے بعد اگر آدھے سے زیادہ سینگ یا آدھے سے زیادہ کان سامنے سے پیچھے سے پھٹے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو علماء نے، بعض نے کہا کہ کان بالکل پھٹے ہیں تو کہا کہ مکروہ ہے، کہا کہ لمبائی میں آڑے میں اگر کان پھٹے ہیں تو علماء نے یہ بات کہی کہ یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں، اس کا آدمی خاص کر کے خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں یا سعودی میں کوئی ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ابا میری طرف سے میرا جانور ذبح کرو، انہوں نے یہاں آج عید منا لی، اور یہ جن کو قربانی کی جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ کل عید وہاں مناتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو کیا کل جب وہ عید کی نماز پڑھ لیں تو تب ذبح کریں، یا آج آپ کی عید کی نماز آپ نے پڑھ لی، آپ آج ہی ان کا جانور بھی ذبح کر دیں جنہوں نے عید کی نماز نہیں پڑھی؟ تو علماء نے کہا کہ نہیں، آپ آج ہی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، بھلے جنہوں نے آپ کو وکیل بنایا ہو انہوں نے عید کی نماز نہیں پڑھا ہو، آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی عید کی نماز ہو گئی، آپ نے عید کی نماز پڑھ لی۔ بعض علماء نے کہا کہ 3 دن ہیں اور 3 دن آپ کے پاس ہیں، انتظار کر لیں، دوسرے دن ذبح کر لیں، ان کی بھی عید ہو جائے گی اور آپ بالکل اس کی طرف ہو جائے گا، کام اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، ان باتوں کا ہم لحاظ کریں۔ اور یہ عید قربان میں آخر میں ایک بات میں آپ تمام حضرات سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب پاکی صفائی کا مذہب ہے، پاکی صفائی کا مذہب ہے۔ عید ہماری ہے، ان لوگوں کی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ بستے ہیں۔ ظاہر ہے دوسروں کی عیدوں میں لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، زوردار پٹاخے پھٹتے ہیں، دل کے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے اور عجیب ہنگامہ برپا ہوتا ہے، لیکن کیا ہماری عیدوں پر بھی ہم دوسروں کو تکلیف دیں گے کہ خون ساری گلیوں میں بہہ رہا ہے اور غلاظت جو بکروں کی پیٹ سے نکلی ہے اور گلیوں میں ایسے ہی پڑی ہوئی ہے؟ اللہ اس سے بچنے کی کوشش کریں، ہم ایک ایسا پیغام دیں کہ ہم عید کے موقع پر کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ غیر مسلم ہیں، ساتھ بستے ہیں تو ان کو بھی گوشت دیں، کوئی ممانعت نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی کھائیں، غیر مسلموں کو نہ کھلائیں، اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، الگ الگ جگہوں پر اللہ نے کہا کہ آپ فقیر کو کھلائیں، فقیر کوئی بھی ہو، کسی بھی کمیونٹی کا ہو، فقیر ہے، آپ اسے قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں تاکہ ایک بھائی چارگی کا موقع باقی رہ سکے۔ یہی چند باتیں مجھے آپ سے کہنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ عید کی خوشیاں اخلاص کے ساتھ اور بڑی امن و امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں گزارنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جتنے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں سب کے مال و دولت میں اتنی برکت دے کہ سب کے سب جانور خریدیں اور تیرے نام پر یہ جانور ذبح کریں۔ یا اللہ تیرے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ سب کو تیری رحمت کے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ زمین و آسمان کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، یا اللہ تنگ دستی، فقیری، محتاجی سے ہم سب کو بچا دے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ سارے جو قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ ان پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو جنت کا ادا بنا دے۔ یا اللہ اپنی جنت میں ان تمام کو جگہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.